آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہونے والی ہر نئی کھوج ہم انسانوں کو حیران اور پریشان کر رہی ہے کہ اتنا سوچا سمجھا سسٹم جس کے اندر دن اور رات کا نظام، زمین کی روٹیشن، گریوٹی، سمندر، زمین اور آسمان میں رہنے والی مخلوقات کا نظام کتنا ترتیب اور اس انداز سے انسانوں کی زندگی سے جڑا ہے کہ ایک بھی مسنگ لنک تسبیح کے دانوں کی طرح پوری دنیا و کائنات کے نظام کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ مگر ہم کیونکہ ان چیزوں کو روزمرہ زندگی کے اندر دیکھنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ یہ ہمیں زیادہ امپریس نہیں کرتی۔ ہم انسان اگر اپنے خود کے جسم کی بناوٹ پر ہی غور کریں تو چکرا کر رہ جاتے ہیں کہ ہمارے ڈی این اے سے لے کر دماغ تک اور ہر ایک سسٹم کا الگ سے باقاعدہ نظام موجود ہے، جیسے کسی انجینئر نے بیٹھ کر تسلی سے کسی بلڈنگ کا نقشہ تیار کیا ہو، اور وہ انجینئر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور یہ اسی خالق کا سوچا سمجھا اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر آج سے 1400 سال پہلے فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی خود کی جان کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ بے اختیار کہہ اٹھیں گے کہ بے شک اللہ حق ہے۔ ماڈرن بیولوجی پر ریسرچ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ یہ انتہائی مشکل اور نہ سمجھ میں آنے والے چھوٹے چھوٹے نظام سے مل کر بنا ہے۔ مگر جو کچھ بھی سائنسدان دن رات کی مشقت اور محنت کے بعد اب تک انسانی جسم کے بارے میں جان پائے ہیں، اس کے اندر ہڈیوں کی بناوٹ کا نظام بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سائنسدانوں کے مطابق انسانی جسم کو حرکت دینے کے لیے ایک بہت ہی پیچیدہ نظام انسانی جسم کے اندر موجود ہے، جو کہ ہے ہڈیوں کا نظام اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جوڑ یعنی کہ جوائنٹس۔ یہ جوڑ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے موجود ہوتے ہیں کہ جڑ کر بھی جڑے ہوئے نہیں ہوتے، مگر پھر بھی انسانی جسم کی حرکت کو ممکن بناتے ہیں۔ کچھ جوائنٹس مثلا سکل بونز کو زیادہ حرکت نہیں دی جا سکتی، وہ ایک قسم کا فکس ہی ہوتے ہیں، مگر جنہیں حرکت دی جا سکتی ہے انہیں سنویول جوائنٹس کہتے ہیں، اور ان کے جوڑوں میں موجود لیکوڈ کو سنویول فلوئڈ جو کہ انہی جوڑوں کو آپس میں رگڑ سے بچاتا ہے، مثلا ہاتھوں، انگلیوں، پاؤں اور ہپس وغیرہ کے جوڑ۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر یہ جوڑ انسانی جسم کے اندر موجود نہ ہوتے تو انسان اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو ہلا بھی نہ پاتے۔ ان کو ہلانے پر یا پریشر پڑنے پر جسم کی یہ ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ جو لوگ جوڑوں کے درد کو یا اس کے ڈیمیج ہونے کی تکلیف کو اٹھا چکے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹی سی انگلی کا جوڑ بھی پورے جسم کو بے چین کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسانوں کو بہترین صورت پر پیدا کیا۔ آج 21ویں صدی کی سائنس صدیوں کی ریسرچ کے بعد یہ جان پائی ہے کہ ایک انسان کے جسم میں تقریباً 360 جوڑ یا جوائنٹس ہوتے ہیں۔ اور اب ذرا اس حدیث مبارکہ پر غور کریں جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کو 360 جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ جو کوئی بھی اللہ کی قدرت کو اللہ اکبر کہہ کر اس کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، اس سے معافی کا طلبگار رہتا ہے، لوگوں کے راستے سے پتھر کو ہٹاتا ہے اور اپنے 360 جوڑوں سمیت خود کو برائی سے بچا کر نیکی کو اپناتا ہے، وہ خود کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بہت دور سے گزرتا ہوا پائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کون سی ایسی میڈیکل ریسرچ تھی، کون سی ایسی مشین تھی، کون سی ایسی تکنیک تھی جس نے انسانی جسم کے ایک ایک جوڑ کو بالکل ایگزیکٹ نمبر سے گن لیا، اور وہ بھی عرب کے اس صحرا میں رہتے ہوئے جہاں پر سائنس کا علم دور دور تک موجود ہی نہیں تھا۔ آج بھی جب تک میڈیکل سائنس کے اندر ڈاکٹرز کو یہ سب نہ پڑھایا جائے تو عام انسان کو بھی ان جوائنٹس کی تعداد کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر سوچیں کہ اللہ کے رسول کو یہ باتیں کیسے پتہ تھی؟ یقیناً اس خالق نے سکھائی جو کہ خود انسانوں کا خالق، مالک اور اکیلا بادشاہ ہے، اور اس لیے بتائی کہ اس نے اپنے پیغمبر کو منوانا تھا کہ یہی اللہ کے آخری رسول اور سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ نبی کا علم اور خواب سب وہی الہی ہوتا ہے۔ آج کی سائنس ہمیں صرف یہ بتا سکتی ہے کہ کوئی سسٹم دراصل کام کیسے کر رہا ہے، مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ سسٹم دراصل بنا کیسے ہے، اتنا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کس نے اور کیسے تیار کر لیا۔ یہ انسانوں کی سمجھ اور قدرت سے بالکل باہر ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے لیے انسان آج بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہے، کیونکہ اگر ہر کام کو انسان خود سے کر لے، ہر ایک نظام کو سمجھ لے اور ہر ایک چیز کو خود سے بنا بھی لے تو اسے بلا خدا کی کیا ضرورت۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے سوچنے، سمجھنے، دیکھنے اور بولنے جیسی صلاحیتوں کے لیے محدود کر دیا گیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حدود نہیں۔ اس نے اپنی نشانیوں سے انسانوں کے سامنے خود کو واضح بھی کر دیا اور چھپا بھی رکھا ہے، کیونکہ اس کا وجود انسانوں کے سامنے اپنی نشانیوں سے ظاہر ہے، جبکہ چھپا ہونے کے پیچھے وجہ دراصل آخرت کا امتحان ہے۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم بھی نشانیوں کو دیکھ کر اسے نظر انداز کرتے ہیں یا پھر اسے دیکھ کر اور انہیں سمجھ کر اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔